تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام کسی زبان میں بھی اس کو پڑھا جائے اور اس کا ورد کیا جائے تو وہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان ناموں کے ساتھ ہی اللہ کو پکارا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کیا کرو۔ بیان کرتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی آسمان و زمین کے درمیان پانی کی لہروں سے ٹکرانے لگی تو گرم پانی کی حرارت سے کشتی کا روغن پگھلنا شروع ہو گیا اور اندیشہ ہوا کہ کشتی غرق نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسماں سے اپنے ناموں سے ایسا نام حضرت نوح علیہ السلام کو القاء فرمایا جس کی برکت سے کشتی کا روغن پگھلنا بند ہو گیا اور غرقابی کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ نام عبرانی زبان میں احیان اشرائین ہے جس کے معنی بنتے ہیں یا حی یا قیوم۔ اور تورات میں بھی لکھا ہے اس نام کے پڑھنے کی برکت سے ڈوبنے والا ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی نام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی سکھایا تھا جس کی برکت سے آگ ان پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نام اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتایا تھا جس وقت ان کو مکہ معظمہ کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے تھے، اور فرمایا بیٹا جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اسی نام کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرنا اور اپنے رب کو پکارنا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت نے جب بےتاب کیا اور ان کی والدہ کو پریشانی لاحق ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہی نام رہتی دنیا تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور سمجھدار ملاحوں کی زبان پر جاری رہے گا، یا حی یا قیوم۔ اور ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اللہ سے رحمت طلب کی جاتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج ہمیں بھی اپنے مولا اور مالک کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، اپنی پریشانی اپنے مالک کے سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام لے لے کر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی وہی پریشانی ان ناموں کی برکت سے، ان پیارے پیارے اسماء کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گا، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے گا، ہماری آخرت بھی